بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ بھارت کے لیے حالات اب اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ڈس انفو لیب نے جیسے انڈین کرانیکلز کے ذریعے سے بے نقاب کیا کہ سریواستو گروپ کس طرح سے جعلی این جی اوز، جعلی اخبارات، جعلی میڈیا، جعلی ویب سائٹس کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا اور عجیب و غریب قسم کے پروٹیسٹ کرواتا تھا۔ بڑی صفائی کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ اس نے یورپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن حالات اتنے اچھے انڈیا کے لیے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ لگاتار چیزیں انڈیا کے خلاف جا رہی ہیں۔ افغانستان میں امن آنے جا رہا ہے۔ افغانستان میں جب امن آ جائے گا، وہاں کے حالات کنٹرول ہو جائیں گے، تو بھارت کے لیے پاکستان کے اندر شرارت کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جتنی دیر تک افغانستان کے حالات خراب ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت وہاں پہ اپنے 60 کے قریب مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے جو دہشت گردی کے کیمپس ہیں، جن میں سے 12 جو بڑے کیمپس ہیں، 12 کی تعداد میں، وہ باؤنڈری کے ساتھ ساتھ ہیں، قریب ہیں۔ پرویز مشرف صاحب نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ یہ بھارت ان کو استعمال کرتا رہے گا، لیکن جب افغانستان میں امن آ جائے گا، استحکام آ جائے گا، غیر ملکی فوجیں وہاں سے نکل جائیں گی، تو پھر بھارت کی دال نہیں گلے گی۔ پھر فوکس اس خطے میں کیا ہوگا؟ اس خطے میں فساد کی جڑ صرف ایک چیز رہ جائے گی کہ بھارت کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ بس ایک چیز باقی رہ جائے گی۔ پھر جب بھی کوئی ساؤتھ ایشیا کا نام لے گا یا ایشیا کے اندر کسی بھی قسم کے کنفلکٹ کی بات کی جائے گی، تو صرف کشمیر کی بات ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جو کشمیر کا ریجن ہے، اس میں 3 بڑے ملک بیٹھے ہیں اور تینوں ایٹامک پاور ہیں۔ ایک یہاں پہ چائنا ہے، ایک بھارت ہے، ایک پاکستان ہے۔ یہ تینوں بہت تگڑے ملک ہیں، اور یہ تینوں ملک ایک ایسا ریجن میں، بیچ میں ان کے ایک ایسا علاقہ ہے جس کی وجہ سے یہ تینوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے سے ان کا جھگڑا رہتا ہے، اور وہ علاقہ ہے کشمیر کا، لداخ تک، اور یہ پورے ایریا کو بیسیکلی کشمیری سمجھتے ہیں، یہ سب علاقہ ان کا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ علاقہ خطرے میں رہے گا۔ لیکن اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو اس علاقے کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہ جائے گی جہاں پہ امن کی ضرورت ہوگی، اور وہ جگہ ہے کشمیر۔ تو دنیا کا فوکس اس طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جیسے جیسے افغانستان کا معاملہ ریزالو کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے اندر امن آئے، وہ اس کے لیے کرتا رہے گا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اب حالات بدلے ہیں، اور کشمیر میں جو بھارت کا ظلم ہے وہ دنیا بھر میں رپورٹ ہونا شروع ہوا ہے، اور بہت تیزی سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ جب سریواستو گروپ پکڑا گیا، انڈین کرانیکلز بے نقاب ہوئے، تو پھر دنیا کی توجہ اس بات پہ آئی کہ یہ تو پاکستان کو دہشت گرد کہتے تھے۔ یہ جو پاکستان کے خلاف آج تک جتنا پروپیگنڈا ہوا کہ پاکستان دہشت گردی پھیلا رہا ہے، پاکستان انڈیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، افغانستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، یہ تو سارا کا سارا پروپیگنڈا تھا۔ اور دنیا میں پروپیگنڈا کی سب سے بڑی مشینیں پکڑی گئی ہیں، سب سے بڑی یونیفائڈ ایفرٹ، سب سے بڑی منظم سازش پروپیگنڈا کی ایک ملک کے خلاف ہوئی ہے، اور وہ پکڑی گئی ہے۔ تو اس کے بعد دنیا نے اس کے دوسرے آسپیکٹس یا اس کے دوسرے پہلو وہ دیکھنا شروع کیے ہیں۔ تو دوسرے پہلو میں جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے وہ ہے کشمیر کا۔ اب کشمیر کا جو لفظ ہے وہ دنیا کی زبان پہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ میں آج تک کی تاریخ میں کبھی کشمیریوں کے حوالے سے اتنی زوردار طریقے سے آواز نہیں اٹھائی گئی جتنے زوردار طریقے سے اب انہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ نہتے کشمیری، معصوم کشمیری، مظلوم کشمیری، اور بہت سارے الفاظ۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ برطانیہ نے کس بڑے پیمانے کے اوپر اس بات کو اٹھایا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ برطانیہ ہی وہ ملک ہے، جب یہاں پہ تقسیم ہوئی اس خطے کی، پاکستان معرض وجود میں آیا، بھارت ایک ملک بنا انڈیپینڈنٹ، تو آزادی کے وقت جو کشمیر کی آزادی کا فیصلہ تھا اس کو غلط طریقے سے کرنے والا اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ برطانیہ بھی تھا۔ یہ جو تقسیم کا نامکمل ایجنڈا وہ چھوڑ گیا ہے، یہ رسپانسبلٹی اس کی تھی۔ تو آج ان کی طرف سے کشمیریوں کے حق میں بات آنا اور ایک فریق کے خلاف بات آنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کو ایسے ہوا میں نہیں ہم لے سکتے۔ برطانیہ سے آواز آنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ برطانیہ نے ہی یہ ظلم کیا تھا، برطانیہ کے ہاتھوں یہ غلطی ہوئی تھی،
اور آج ان کے ممبر پارلیمنٹ وہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی اور کشمیریوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ سب کچھ ایسے ہوا میں نہیں ہوا، پاکستان نے اس کے لیے بہت کام کیا ہے، بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، ایم پیز کو جو ہے وہ بریفنگز دی ہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے پہلی مرتبہ دل لگا کے اس ایشو کے اوپر کام کیا، انہیں قائل کیا، اور اب گورے اپنے ملک کے اندر اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر زوردار آواز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، وہ مدر آف آل ڈیموکریسیز کہتے ہیں وہ، کہ تمام جمہوریتوں کی جو ماں ہے وہ برطانیہ میں ہے۔ تو اس ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ بھارت کر رہا ہے، وہی بھارت جس کا کل تک وہ نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی ہے۔ جس پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا، آج اس پاکستان کے موقف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر اب تک لگاتار دنیا بھر کے اخبارات نے جو کبھی کشمیر کا نام نہیں لیتے تھے، کبھی بھارت کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے، ان تمام نے لکھا ہے اور لگاتار لکھا ہے۔ اتنی زیادہ ہیمرنگ کی ہے پاکستان نے اور کشمیریوں نے مل کے، ایسی زبردست ایفرٹ کی ہے کہ دہشت گردی کا سارا جو انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور کشمیر اور کشمیریوں کا ایجنڈا اور کشمیریوں کی آزادی کا معاملہ اور وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کھل کے سب کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے لیے اب پاکستان کو شاباش دینی چاہیے۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے اور مظلوم لوگوں کی حالت زار کے حوالے سے دنیا کے ایوانوں میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے خلاف پہلی مرتبہ زوردار طریقے سے بول اٹھے ہیں، اور یہ ویسٹ منسٹر ہال میں انتہائی متاثر کن گفتگو ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ اس میں 1 برطانوی وزیر اور 10 اراکین پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی بے بسی کا پردہ چاک کیا ہے۔ یہ 10 اراکین پارلیمنٹ تھے اور 1 ان کا برطانوی وزیر بھی اس کے اندر شامل تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے نام رکھتا ہوں اور بتاتا ہوں انہوں نے خاص باتیں کیا کی ہیں۔ سب سے پہلے سارا اوون، یہ ممبر UK پارلیمنٹ ہیں لیبر پارٹی کی، انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ عوام کے تحفظ کے لیے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ریاست کا جبری تسلط تھا۔ لاکھوں بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو قید کر رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ کشمیری مسلمانوں کو اسپتال جانے سے روکا جا رہا ہے، ان کو ادویات نہیں مل رہی۔ ہندوستانی فوجی خواتین کو ان کی دہلیز پر ہراساں اور ان کی عصمت پر حملے کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے ہمیشہ خواتین کے تحفظ کی بات کی ہے۔ کیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کے بیانات ان کے اقدامات سے مطابقت رکھتے ہیں؟ بہت اہم بات ہے۔ کیا ہم بیان ہی دیتے رہیں گے یا عملی طور پہ کچھ کریں گے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے پناہ کی درخواست کرنے والی خواتین کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جو وہاں خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پناہ دی جائے، ہمیں بچایا جائے اس ظلم سے، اور ہلاکتوں کی جو وہاں پہ ہوئی ہیں ان کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ آزادی اظہار رائے پہ وہاں پہ پابندی ہے۔ مودی سرکار کے خلاف بات کرنا وہاں پہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یہ سارا اوون نے کہا۔ اب جیمز ڈیلی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کا سنگین مسئلہ ہے، وہاں تشدد اور جبری گمشدگیاں جو ہیں وہ عام ہیں۔ مغربی میڈیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خاموش رہا ہے، اب جا کے کچھ بولنا شروع ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریپ اور جنسی تشدد کے اندوناک واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف اکٹھے ہونا پڑے گا۔ جان سپیلر یہ لیبر پارٹی کے MP ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی مقبوضہ کشمیر اور پنجاب کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ بالکل نہیں ہے۔ بھارت کہتا ہے نا ہمارا اندرونی معاملہ نہیں، وہ کہتے ہیں بالکل اندرونی معاملہ نہیں ہے، نہ پنجاب والا نہ مقبوضہ کشمیر والا۔ ہم بھارت کے اس نقطہ نظر کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم بھارت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں خلاف ورزیوں پر اسے ہم ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ انسانی حقوق ایک عالمی معاملہ ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے ہندوستان نے اپنے قانون تک کے اندر رد و بدل کر دیا ہے، اور وہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر رہا ہے، یعنی وہاں کے جو مسلمان آبادی ہے ان کی جگہ پہ ہندو آبادی کو لا کر بسا رہا ہے، مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہندوستان ایک ممکنہ ریفرینڈم کے ذریعے مرضی کے نتائج مستقبل میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔
میں گولڈن ٹیمپل پر حملے کے بعد قتل و غارت کا 1984 والا جو بازار گرم ہوا ہے اس طرح کی صورتحال دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور کنزرویٹو پارٹی کی ایم پی ہیں جن کا نام ہے سارا برٹیکلیئر، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ سال سے سیاسی اور انسانی حقوق کے لیے بات کرنے والے ہزاروں کشمیریوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو شفاف ٹرائل کا حق بھارت میں نہیں مل رہا۔ ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ تنازع باعث تشویش ہونا چاہیے کیونکہ دو ملک وہاں پہ ایٹمی طاقت ہیں۔ یہ بات پہلے میں نے بھی آپ کو کی اور یہی بات سارا بھی کر رہی ہیں جو ایم پی ہیں کنزرویٹو پارٹی کی۔ اس کے بعد ناز شاہ ہیں لیبر پارٹی کی، انہوں نے کہا کہ 2015 سے 2020 کے دوران برطانیہ نے 50 ارب پاؤنڈ مالیت کا اسلحہ بھارت کو بیچا ہے۔ یہ نکتہ سمجھیے گا ذرا، 2015 سے 2020 کے درمیان ان 5 سالوں میں، گزشتہ 5 سالوں میں برطانیہ نے 50 ارب پاؤنڈ مالیت کا اسلحہ بھارت کو بیچا ہے۔ یہی اسلحہ کشمیریوں کا خون بہانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بورس جانسن نے بھارت کا دورہ تو ملتوی کیا ہے، یہ ایک دورہ ملتوی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ کیا وہ اسلحہ بیچنا بھی بند کریں گے؟ یہ بڑی اہم بات انہوں نے اٹھائی، بڑا اہم نقطہ ہے۔ عالمی اداروں، حکومتوں اور لیڈرز کو ہندوستان کو کشمیریوں کی نسل کشی سے روکنا ہوگا۔ یہ امن کا وقت ہے، کچھ نہ کیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس کے بعد یہ کنزرویٹو پارٹی کا ایم پی ہے روبی مور، انہوں نے کہا کہ بھارت کسی غیر ملکی صحافی کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ پاکستان کہتا ہے جو مرضی آ جائے۔ عالمی مبصرین کو ہم لے کے جاتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے مبصرین ہیں ان کو ہم لے کر جاتے ہیں، بین الاقوامی صحافیوں کو ہم لے کر جاتے ہیں، ڈپلومیٹس تک کو ہم سب کو کہتے ہیں آؤ چلو لائن آف کنٹرول پہ آزاد کشمیر کا جا کے دورہ کریں، لیکن بھارت کسی غیر ملکی صحافی کو وہاں نہیں جانے دیتا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد 300 سے زائد کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں، انہوں نے کہا مارے جا چکے ہیں، میں کہہ رہا ہوں شہید کیے جا چکے ہیں۔ UNHR کو، یعنی جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، مقبوضہ کشمیر تک رسائی حاصل کر کے حقائق کا پتہ لگانا چاہیے۔ برطانیہ کو فریڈم کے ساتھ، آزادی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ پال برسٹو، یہ کنزرویٹو پارٹی کا ایم پی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حق خود ارادیت انسانوں کا بنیادی حق ہے، یہ وہ حق ہے جو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو دیا ہے، اور پاکستان بار بار کہتا ہے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، وہ خود فیصلہ کریں کہ ان کو کدھر جانا ہے اور وہ کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا۔ ہمارے وزیروں کو بھارتی وزراء کے ساتھ اس مسئلے کو ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے، زبردست مطالبہ کیا پال برسٹو نے۔ اس کے بعد جم شینن، یہ ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت نے 144 کشمیری بچوں کو حراست میں لیا، اور UN کی رپورٹ کے مطابق بچوں کی حراست کے حوالے سے کسی قسم کی تحقیقات آج تک نہیں کی گئیں۔ کشمیر چیمبر آف کامرس کے مطابق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے پہلے 3 مہینوں میں $204 ارب کا وہاں نقصان ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی پامال کی جا رہی ہے۔ برطانوی حکومت کو بین الاقوامی مبصرین کی مقبوضہ علاقے تک رسائی کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ برطانیہ کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ جو بین الاقوامی مبصرین ہیں یا اقوام متحدہ کے مبصرین ہیں، جس طرح پاکستان ان کو لے کر جا رہا ہے آزاد کشمیر میں اور لائن آف کنٹرول تک، اسی طرح وہاں بھارت کی طرف سے بھی ان کو مکمل آزادی ہو کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں جہاں دل کرے جائیں اور لائن آف کنٹرول تک آئیں، تاکہ وہاں کی صورتحال جو ہے وہ بھی آشکار ہو، دنیا کو پتہ چلے۔ اسٹیفن کنوک، یہ لیبر پارٹی کے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کشمیر سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے۔ گزشتہ 30 برس سے 95,000 سے زیادہ کشمیریوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ 30 برس سے 95,000 سے زائد کشمیریوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ یہ آواز برطانیہ سے آ رہی ہے، یہ برطانوی ایم پیز ہیں اور وہاں کی ایک وزیر ہیں، بڑی زوردار آوازیں ہیں، اور یہ ان کی جب پارلیمنٹیرینز بولتے ہیں تو سمجھیے پارلیمنٹ بول رہی ہے، اور بڑی تگڑی آواز ہے، اور اب یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی۔ اس آواز کو آنے والے وقت میں دنیا سنے گی اور دنیا کو سننا پڑے گا۔ پہلے اکیلا پاکستان بولتا تھا، آج کچھ مسلمان ملکوں نے بولنا ضرور بند کر دیا تھا بھارت سے تعلقات بنانے کے چکر میں، لیکن ہمیں بولنے کے لیے اور آوازیں مل رہی ہیں۔ انسانیت پوری طرح مری نہیں ہے،
اور دنیا یہ جانتی ہے کہ وہ اس خطے کے اندر اتنے بڑے مسئلے کو زندہ چھوڑ کے پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے، کیونکہ پاکستان بھی ایک اٹامک پاور ہے اور بھارت بھی ایک اٹامک پاور ہے، اور ان دونوں کا اتنے بڑے اور پیچیدہ مسئلے کے ساتھ ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ لڑائی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ترکی بہت زوردار طریقے سے آواز اٹھا رہا ہے، آذربائیجان نے پورے زور سے آواز اٹھائی ہے، روس کہتا ہے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، یورپی ممالک پوری طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اقوام متحدہ کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور عرب ممالک میں سے بھی کچھ ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں، ملیشیا پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو ایشین کنٹریز ہیں ان میں زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے، لیکن بھارت ہردرمی کے ساتھ اس معاملے کو روک کر اب تک رکھتا رہا ہے۔ پہلے اس کو کچھ یورپ سے سپورٹ ملتی تھی، وہ اب ختم ہو رہی ہے، لیکن ایک اکیلی امریکن سپورٹ ہے، اور وہ کب تک بھارت کو یہ ظلم کرنے دے گا؟ کیونکہ بھارت کو الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم آزادی کے لیے لڑ رہی ہو اور وہ ہمیشہ لڑتی رہے۔ آزادی بالآخر مل جاتی ہے، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے، لیکن وہ آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کو ضرور ملتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔